بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی محمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک. آواز آہستہ کریں. یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. میرے محترم دوستو، زندگی کے دن رات سمٹتے چلے جا رہے ہیں اور ہم آخرت کے، قیامت کے اور موت کے قریب ہو رہے ہیں. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. بس اسی کا نام زندگی ہے. اللہ پاک نے بھیج دیا، ہم آ گئے اور اللہ پاک لے کے چلے جائیں گے، ہم چلے جائیں گے. آنے میں بھی عاجز، جانے میں بھی عاجز. اس لیے میں ایک بات آپ سے اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ہم دعا کیا کریں، اللہ میں بے بس ہوں، بے بس نہیں. اے اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں. تو یا اللہ میں تو بے بس ہوں کہ تیری محبت کو میں نہیں آ سکتا، اور تو مہربانی فرما مجھے اپنی محبت میں کھینچ لے اور مجھے اپنی محبت میں متوجہ کر لے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں. دیکھو، ہم نیکی ملنے میں بے بس ہیں، روزی ملنے میں بے بس ہیں. ہمارے پاس میں نہیں ہے کہ روزی کتنی آئے گی، ہم بے بس ہیں. روٹی ملنے میں بے بس ہے. صبح آدمی گھر سے نکلتا ہے اپنی زندگی کے کاروبار کے لیے، اپنی زندگی کی معاش کے لیے. صبح آدمی نکلتا ہے اپنی زندگی کے لیے، روٹی کے لیے، رزق کے لیے. اچھا وہ بے بس ہے، خبر ہی نہیں کہ مجھے اللہ آج کتنا دے گا. کوئی خبر نہیں. آج کی روزی کی اسے کوئی خبر نہیں. تو کوئی خبر نہیں کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس سے میری ساری روٹی چھین جائے. انسان موت میں بے بس ہے، انسان روزی میں بے بس ہے، انسان اپنی طبیعت اور چاہت میں بے بس ہے کہ اس کی ہر چاہت پوری ہو جائے، ممکن نہیں. اس کی روزی کا سارا نظام پورا ہو جائے، ممکن نہیں. اپنی زندگی کے سارے مسائل میں ہم بے بس ہیں، بے بس ہیں. زندگی کے سارے مسائل میں ہم بے بس ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، میری بات. کیا اللہ بے بس ہے؟ پل کے اندر میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک بندہ ٹانگ سے لنگڑاتا ہوا آ رہا تھا. تو مجھے بندہ کہنے لگا، اس کو دیکھا، اس کو پہچانا؟ میں نے کہا شکل تو کچھ پہچانی سی نظر آ رہی، پہچان نہیں سکتا کون ہے یہ. پھر دیکھا میں نے اس کو، میں نے کہا کچھ محسوس ہو رہا ہے. کہنے لگے وہ یہ یاد ہے فلاں وہ مٹھائی والا جو تھا؟ ہاں. میں نے کہنے لگے اس کے ساتھ کام کرتا تھا، کڑھائیاں دھوتا تھا، اس کی 30 روپے دہاڑی لیتا تھا. اب یاد آیا؟ میں نے کہا ہاں بالکل یاد آیا. ایک مٹھائی والا ہوتا تھا، اس کے پاس یہ کڑھائیاں دھوتا تھا. کالے کپڑے اس کے ہوتے تھے، میلے کپڑے، ہر وقت جب بھی میں نے دیکھے. آج تک میں نے اس کے اجلے کپڑے نہیں دیکھے. کہنے لگے یہ وہی شخص ہے، آج اس کی اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے نظام ہیں، اتنے مکان ہیں، اتنی کوٹھی ہیں، یہ سب کچھ ہے. میں نے کہا کیسے ہو گیا؟ کہ اللہ نے چاہ لیا. بس
جو شخص اللہ کی چاہت کو چاہ لے، سن لے میری بات کو، جو اللہ کی چاہت کو چاہ لے اللہ اس کی چاہت کو چاہ لیتے۔ یہ حج کے دنوں میں نا اللہ پاک کی طرف سے ابتلا امتحان آتا کیوں ہے کہ ساری زندگی بندہ سنتا ہے ناتا میرا جی بھی کہنا مدینے میں جاؤں، سنتا ہے نا۔ اب وہ سنتے سنتے ساری زندگی پھر اللہ پاک کہتے ہیں اب مدینے آ گئے ہیں، اب اگر مدینے آ گیا ہے تو اب مدینے والا بن کے جا، ٹھیک، اب کیا کر مدینے والا بن۔ اب اسے اللہ پاک مدینے والا بنانے کے لیے پرانا رنگ اتارتا ہے، کپڑے والے کے پاس کپڑا دے کے آئے نا بھی یہ رنگ دے دے تو کہتے ہو جائے گا، جبکہ اس پہ رنگ پہلے سے دوسرا موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کیا کرتا ہے، وہ ایسے کیمیکل ڈالتا ہے جس سے پہلا رنگ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا رنگ چڑھانے کے لیے وہ دوسرا رنگ ڈالتا ہے، لیکن اس وقت پہلا رنگ اتارتا ہے نا۔ اب ہم کہتے ہیں پہلے والا رنگ بھی نہ اترے اور دوسرے والا رنگ جو ہے وہ چڑھ جائے، ممکن ہے؟ ممکن تو نہیں ہے۔ اب عمل کرتے ہوئے جو قربانی آتی ہے، عمل کرتے ہوئے جو مجاہدہ آتا ہے، اس پہ جو اللہ پاک پھر اس بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ نماز پڑھتے ہوئے، سردیوں کا وقت ہے، سردیوں کی نماز ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے قربانی آتی ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا ہے، اس کو نماز کا وقت ہو گیا، اس نے طے کیا میں نے نماز پڑھنی ہے، میں ایک رکشے میں بیٹھا، کالج دور کی بات، مسجد کا قریب آیا نا، نماز میں نہیں پڑھنی تھی، لیکن نہیں، میں صرف عادت کا نمازی تھا، وہ عبادت کا نمازی تھا، فرق تھا، نمازی کا فرق ہوتا ہے۔ رکشہ ٹھہر گیا، میں کہ کیا ہوا کہ نماز کا وقت ہو، آپ بیٹھے میں پڑھاتا ہوں، میں نہیں پڑھنی ہے، نماز تو میں نہیں پڑھنی، میرا ہی ہوگا۔ میرا ہی۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھو بات سنو، کلاس تھوڑی ہو نا تو توجہ زیادہ ہوتی ہے، آج شکر کرو کلاس تھوڑی ہے، یہ بھرا ہوا اوپر بھرا ہوا سارا تو بھرا ہوا، لوگوں کو پتہ نہیں تاریخ آ گیا، تو کلاس تھوڑی ہو نا تو توجہ زیادہ ہوتی، آج توجہ لے لو، قدردانی کرو، یہ میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے کوئی موج ہوتی ہے تو ساری کلاس یا جتنی بھری ہو سب پہ ایک ہی توجہ ڈال جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آج جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سمجھیں، میری باتوں کو باتیں نہ سمجھیں، آج توجہ لینا اور بھرپور لینا، نفع زیادہ ہوگا۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ اس نے کہا آپ بیٹھیں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، وہ نماز تو میں نہیں پڑھنی ہے، میں نماز پڑھایا، وہ بھی آیا، بسم اللہ کر کے اس نے رکشہ سٹارٹ کیا، میں نے اس سے پوچھا آپ یہ بتائیں، عجیب بات، آپ یہ کتنے سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے جب سے مجھے سمجھ آئی ہے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ شیشے مجھے دیکھ کے کہنے لگے اللہ کو راضی فائدے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایسے شیشے میں دیکھ کے کہنے لگا، اور یہ بات اس نے سخت ناگواری سے کہی، جیسے کسی کو نا غصہ آ جاتا ہے کہ اللہ کو راضی فائدے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں کہ پھر کس لیے کرتے ہیں؟
کہنے لگے اللہ کو راضی اس لیے کرتے ہیں کہ تو راضی ہو جا بس. پھر کیا ہوگا؟ کہا جب وہ آقا راضی ہوتا ہے پھر جو مانگتے ہیں مل نہیں جاتا. پھر اگلی بات اس نے عجیب پڑھی، بڑا معرفت والا آدمی تھا. کہنے لگے بعض اوقات میں یہ اکثر راضی ہونے کے بعد بن مانگے ملتا ہے. کتنا خوش قسمت انسان ہے جو عبادت اس لیے کر رہا کہ تو راضی ہو جائے. بس پتا میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا منتہا، میرا منبع، میرا مقصد، میری چاہت کون ہے؟ صرف تو ہے. بس جو اس چاہت کو سامنے رکھ کے چلے گا نا، اللہ پاک اس کی نسلوں کو مالا مال کر دیں گے. میرا مقصد صرف تیری ذات ہے، صرف تو ہے. پھر اس میں مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، دکھ آئے گا تو اس کو مزہ آئے گا، اس کو مزہ آئے گا. پھر اس کی محبت میں چھالے پڑ جائیں، لالے پڑ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، کیا حرج ہے؟ پھر وہی بات نہیں سمجھ آئے گی کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ بس ایمی سجن واہ واہ تو اونی سجن واہ. تو زندگی کے دن رات سمٹتے چلے جا رہے ہیں، سمٹتے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر پل ہر چاہت میں اللہ کی محبت کو اپنے کے قریب پا رہا یا دور پا رہا. میں بعض اوقات نا یہ جو خدمت کرنے والے نا یہاں کے ان سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بہترین موقع ہے خدمت کا پانے کا، اور خدمت کے ذریعے دنیا بنانے کا. آخرت تو بن رہی، دنیا بنانے کا، خدمت کے ذریعے دنیا بنانے کا یہ بہترین موقع ہے، اس کو ضائع نہ کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے بعض اوقات قریب رہتے ہوئے بندے کے اندر سے عظمت ختم ہو جاتی ہے. قریب رہتے ہوئے بندے کے اندر سے عظمت ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ بظاہر قریب ہوتا ہے لیکن روز روز دور ہوتا جا رہا ہے، عظمت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ہر جمعرات کے درس کے آنے والوں سے بھی میں یہی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، خیال کرنا، قریب ہو کے دور نہ ہو جانا، قریب ہو کے دور نہ ہو جانا. ہر دفعہ اپنا عزم نیا لے کے آیا کریں اور اپنے برتن کو دیکھا کریں، صاف ہے، تلک والا ہے، سچا ہے، سنہرا ہے. اپنے برتن کو دیکھا کریں، دیکھو میں دینے والا نہیں ہوں، میں خود مانگتا ہوں. میں دینے والا نہیں ہوں، میں خود مانگتا ہوں. ہاں میں صرف فریادی ہوں اور آپ کی اور اپنی فریاد پہنچا رہا ہوں. امام جو ہوتا ہے وہ دینے والا نہیں ہوتا، وہ پیچھے مقتدیوں کی فریاد پہنچا رہا ہوتا ہے. اس لیے جب جو ہے ہم امام جو ہے فاتحہ پڑھتا ہے اور بعد میں مقتدی آہستہ سے آمین جو کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ اس تیرے بندے نے بیان کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. تو زندگی کے یہ جو دن رات میں نے آپ کو سمجھا رہا ہوں، زندگی کے یہ جو شب و روز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان شب و روز پہ غور کریں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سال پہلے ہی کی بات ہے، تقریباً ہم اس حال میں شفٹ ہوئے تھے، زیر تعمیر تھا. ابھی سال ہونے والا ہے، سال ہو گیا، چیز نئی ہو گئی. ایسے پلسٹر نہیں ہوا تھا نا، ٹائلیں نہیں لگی تھی، چیز نئی ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا ایمان نیا ہوا یا ویسے ہی پرانا ہے. دیوار چمکی نہیں چمک رہی تھی، چمک رہی ہے. دیوار چمکی، میرا ایمان بھی چمکا، میرا اخلاق بھی چمکا، میری دعا چمکی کہ میں اپنی دعا کے ذریعے اللہ سے اپنے مسائل حل کرانے والا بن جاؤں. میں ایک اللہ والے کے پاس ابھی مدینہ منورہ بیٹھا ہوا تھا.
ایک دم وہ نوٹس آیا کہ جناب آپ کمرہ خالی کر دیں، آپ کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو ہفتہ جا رہا ہے، یہ ہفتہ یہ کمرہ 3500 روپے ریال کے اوپر فی رات ہوگا، 3500۔ اب وہ کہیں گے کہ ہم دیتے ہیں، انہیں کہ جی آپ دے نہیں سکتے، کیوں؟ تو پہلے کسی کا نام بک ہو چکا ہے۔ اب دوسرے کمرے سے نا، دوسرے حصے سے ایک خاتون کی آواز آئی، دو خواتین آپس میں بات کر رہی تھیں، خاتون کی آواز آئی اور ہم صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں۔ میرے کانوں میں پڑی کہ ہم صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں۔ مشکل کے آتے ہی، پریشانی کے آتے ہی، مسئلے کے آتے ہی ہماری نظر کہاں اٹھے، کس پہ اٹھے؟ اللہ کی ذات پہ، کہ میں ابھی مسجد میں جاتا ہوں اور ابھی نفل پڑھتا ہوں اور ابھی نماز پڑھتا ہوں اور ابھی اللہ کا نام لیتا ہوں اور ابھی ذکر کرتا ہوں اور ابھی تسبیح پڑھتا ہوں، اور میرا مولا میری ضرورت کو پورا کر کے رہے گا، کر دیتا ہے۔ دل کے اندر کے نقشے، دل کے اندر کے جلوے، دل کے اندر کی سوچ کے نقشے، دل کے اندر کے جلوے، دل کے اندر کی سوچیں، دل کے اندر کے جذبے بدل جائیں ہمارے۔ میں ایک مکہ مکرمہ میں رات کے 3 بجے ہم فارغ ہو گئے، طواف زیارت پہ، ایک ٹیکسی والے کے بیٹھے، تو اس نے کہا جی میں فی آدمی 50 ریال لوں گا، 5 ریال کرایہ تھا، اس نے کہا جی 50 ریال لوں گا۔ ہمارے دوست نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا، انہوں نے مجھے آگے بٹھایا، 4 آدمی پیچھے بیٹھے۔ میں نے سوچا اس نے تو اپنی دکانداری کر لی، تو میں نے تو نہ کی۔ بس میں آپ بیٹھتے ہیں نا، نسوار والا آیا، نسوار بیچ کے چلا گیا، ٹافی والا آیا، کھانسی کی گولیاں بیچ کے چلا گیا، بام والا آیا، اس کے 70 فائدے اٹھائے، وہ اپنی بام بیچ کے چلا گیا، سرمے والا سرما بیچ کے چلا گیا۔ اس کا سودا کھڑا یا کھوٹا یہ کوئی خبر نہیں، لیکن تیرے پاس ایک کملی والے کا کھڑا سودا ہے، تو نے وہ نہ بیچا۔ تو میں نے اس سے بات شروع کی۔ اس نے کہا جی میں انڈیا کا ہوں، میرا نام رشید احمد ہے، میں کیرالا کا ہوں۔ اچھا ہے۔ اور اس سے آخرت کی بات کی، اس سے اللہ کی محبت کی بات کی، اللہ کی ذات عالی کے تعلق کی بات کی۔ بات کرتے 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 مجھے کہنے لگے میں 17 سال ہو گئے ہیں، 17 یا 18 سال، 17 سال کا ہے، میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، تو پہلا بندہ ہے مجھ سے یہ بات کر رہا ہے۔ میرے پاس تو 3 سیزن ہوتے ہیں، ایک ربیع الاول کا سیزن ہوتا ہے، ایک حج کا سیزن ہوتا ہے، ایک رمضان کا سیزن ہوتا ہے، اور باقی آف ڈیز ہوتے ہیں، میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ تو پہلا بندہ مجھ سے یہ بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تو نے اپنا مال بیچا ہے، میرا مال بکا نہیں۔ اللہ والو، میری یہ بے ربط باتیں، ٹوٹے پھوٹے جملے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سوچنے کے قابل اس لیے ہیں کہ ہم آخرت کے خریدار ہیں، اور جو آخرت کا خریدار ہوتا ہے وہ اپنے ہر کام، اپنی ہر چیز، اپنی ہر جن سے پہلے آخرت کو سامنے رکھتا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کے پہلے، ہر مشکل سے پہلے، ہر کام سے پہلے آخرت کو سامنے رکھیں۔ اگر ہم آخرت کو سامنے رکھیں گے، ہمارا رزق بے بہا ہو جائے گا، ہماری مشکل پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ غیب کے خزانے سے ہمیں دنیا میں، آخرت میں ہمیں جو ہے مالا مال کر دے گا۔ ہر کام میں آخرت کو پہلے رکھیں کہ یا اللہ یہ میری مشکل ٹل جائے، یا اللہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ کیسے ہوگی کہ آخرت کی مشکلیں تو اس سے بڑی مشکلیں ہیں۔ آج کا بخار گولی سے اتر جائے گا، آج کا بخار ٹیکے سے اتر جائے گا،
آخرت کا بخار گولی اور ٹیکے سے نہیں اترے گا، اس کے لیے تو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اور وہ ہمارے بس کا کام نہیں۔ آج کا غریب اگر غریب مر گیا تو اس غربت پہ، اگر اس نے غربت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، حرام کے ذرائع نہیں اختیار کیے، اس غریب سے اللہ ایسے معذرت کرے گا، حدیث کے مفہوم ہے جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے۔ حدیث میں میرا اللہ اس بندے سے ایسے معذرت کرے گا جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے۔ آج کا غریب اگر غربت میں مر گیا، اور آج کا اگر مریض اگر مرض میں مر گیا، تو یہ مرض قیامت کے دن فرمایا، یہ جو داڑھ کا درد کسی کو پڑا اور اس میں اس نے صبر کیا اور اللہ کے اعمال احکام نہیں چھوڑے، سنت کے مطابق علاج بھی کیا، یہ داڑھ کا درد کیا ہوگا؟ داڑھ کا درد قیامت کے دن پہاڑ جتنا ہو جائے گا، اور اس کے اور جہنم کے سامنے ہو جائے گا، اور کہے گا یا اللہ اس نے تیری رضا کی خاطر اس درد کو سہا تھا، تو نے بھیجا تھا، تو اب اللہ پاک ایسا کر اس کو جہنم سے تو چھٹکارا دے دے۔ مومن پہ حال آتا ہے، مومن پہ مشکل آتی ہے، اور کافر پہ بھی حال اور مشکل آتی ہے۔ مومن جو ہے وہ حال میں بے حال نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں اللہ کی ذات کو پکارتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف اس کی لین لگ جاتی ہے، اور اللہ کی طرف اس کا دھیان لگ جاتا ہے۔ مومن تو یہ ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کو جب حال آتا ہے وہ دوسروں کو الزام دیتا ہے، وہ دوسروں کو الزام دیتا ہے، اس کی نظر اللہ پہ نہیں اٹھتی، وہ کہے گا یہ ظالم میرا حق کھا گیا، یہ فلاں جو ہے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کی نظر اللہ پہ اٹھی نہیں، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تجھے بندوں کے حوالے کر دیتا ہوں، پھر ساری زندگی ایسے ہی کرتا رہے۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کو کس طرح راضی کر رہے ہیں، جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کو ہم کس طرح راضی کر رہے ہیں، سوچیں۔ ہمارے اوپر جو مشکل ہے، پریشانی ہے، کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ ہمیں جو حال دیا گیا ہے اس حال میں ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے۔ اللہ پاک پھر مشکل بھیجتا ہے، پریشانیاں بھیجتا ہے، اللہ حالات بھیجتا ہے۔ میری باتیں سمجھنے کی کوشش کرنا، گہرائیوں تک پہنچنا اللہ والو۔ میری آپ سے یہ درخواست یہ ہے، اس حال کے اندر جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے، اگر اس میں مجھے پریشانی آ رہی ہے تو اب مجھے کس طرح متوجہ ہونا چاہیے؟ مخلوق کو الزام دینا چاہیے یا خالق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اب یہ اصل سوچنے کی، دیکھنے کی بات ہے، اصل پنپنے کی، اصل پرکھنے کی بات یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے اللہ کی ذات کو نہ سوچا، اور ہم نے اللہ کی ذات کو نہ چاہا، اور ہم نے اللہ کی ذات کو طلب نہ کیا، ہم دنیا کے ناکام انسان ہیں، ہم دنیا کے پریشان لوگ ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بیماری میرے لیے راحت کا سبب بن گئی۔ کہنے لگا کیسے؟ کہا بیماری آئی تو میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا، بیماری نہ آتی تو اللہ کی طرف میں کیسے متوجہ ہوتا؟ مانگے تو اللہ سے عافیت، مانگے تو اللہ پاک سے عافیت کہ اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں، ابتلا کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں، لیکن اگر امتحان ابتلا آ جائے تو اس پہ استقامت اختیار کرنا، یہ مومن ہوتا ہے، یہ مومن ہے۔ یقین جانیے جس کو اللہ کی ذات پہ توکل آ گیا نا، اس کی زندگی کے مسائل حل ہو گئے۔ جس کو اللہ کی ذات پہ توکل سیکھنا آ گیا، بس جو اللہ کی ذات پہ متوکل ہو گیا، توکل آ گیا، وہ کہے گا، دل سے آواز اٹھتی ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ،
میرا تو ولی، والی، ناصر، مددگار، دوست وہ صرف وہی ہے جو میری کفایت کر سکتا ہے، اور نصیر میرا مددگار اور میری دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں سوائے رب کے۔ اس کی نظر اللہ کی ذات پہ ایک دم اٹھے گی، ایک پل اٹھے گی۔ یہ چیز آہستہ آہستہ آئے گی، ایک دم نہیں آئے گی۔ یہ تو 4 دن جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں اور ان نشستوں کو سنیں گے نہیں اور ان فریادوں پہ توجہ نہیں کریں، ایسے نہیں آئے گی۔ زبان کے بولوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دل میں بات جب اتر جائے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت، پھر کروڑ روپے اس کے سامنے پڑا ہو اور کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی اس پر۔ یہ میرا ہے ہی نہیں۔ ایک بزرگ تھے نا، ان کا طوطا بلی لے گئی، ان کا طوطا بلی لے گئی۔ اب ان کو بہت پریشانی، رو رہے کہ حضرت روئے نہیں، ہم تو آپ کو اس سے بہتر اور طوطا لا کے دے سکتے ہیں۔ فرمانے لگے میں طوطے کو نہیں رو رہا، میں طوطے کو نہیں رو رہا، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں، میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، اور میرا جو طوطا ہے وہ جب بلی آئی تو وہ کلمہ بھول گیا، ٹائیں ٹائیں کرنے لگا، اور مجھے تو اپنی ذات پہ حسرت ہو رہی کہ جب میری موت کا وقت آئے گا، جب میری موت کا وقت آئے گا، وہ کلمہ جو میری زبان پہ ہے دل میں نہیں اترا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کلمہ بھول جاؤں اور میں ٹائیں ٹائیں نہ کرنے لگ جاؤں اور دنیا کی باتیں نہ کرنے لگ جاؤں۔ مجھے اس بات پہ جو ہے رونا آ رہا اور پریشانی ہو رہی کہ کہیں میرا حال طوطے کی طرح نہ ہو جائے۔ اگر ہم نے توکل نہ سیکھا، اللہ کی ذات عالی پہ اعتماد نہ سیکھا کہ میں اپنا اٹھا کے اللہ کو دے دوں، وہ پوچھا نا کہ حضرت یہ آپ کے پاس پیسے کہاں آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ کہ اللہ 100 بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ اور کل پوچھا حضرت آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ اب تیسرے دن پوچھا حضرت آپ کے پاس پیسے کہاں؟ یوں جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، میں نے خود دیکھا، نئے نئے نوٹ نکالتے تھے، کہاں سے آتے ہیں؟ تو تیسرے دن جا کے بتایا میں کہ جو تیرے پاس ہے وہ تو اللہ کو دے دے، اپنا پہلے دامن کر خالی، خالی کر کے پھر کر صبر، پھر دیکھ اللہ وہ دے گا کہ اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ویسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے جو ہے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، نماز سے، تسبیح سے ہم کریں گے، اور خود اگر تھوڑا سے امتحان آ جائے، ابتلا آ جائے، آزمائش آ جائے، تو ہماری زبان میں کلمہ ختم ہو، طوطے کی طرح ٹینٹیں شروع ہو جاتی ہے، شکوے شروع ہو جاتے ہیں، شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر زبان پہ شکوے نہیں لاتے تو دل پہ شکوے لے آتے ہیں، اور دل کی دنیا پڑھنے والے پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اگر وہ بھی تیرے شکوے زبان پہ لے آئیں تیری طرح، جو تیرے دل میں شکوے اٹھ رہے، پھر ان میں اور تجھ میں فرق کیا ہوا؟ توکل جب سیکھے گا، اللہ کی ذات عالی کا دھیان سیکھے گا، اور پھر اللہ پہ اعتماد سیکھے گا، تو پھر اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا مختلف ہو جائے گا۔ یہ سیکھیں اللہ سے، یہ سیکھیں۔ یہ چیز جو ہے نا اللہ سے یہ سیکھیں، اللہ سے منوائیں، یہ چیز توکل سیکھیں، اعتماد سیکھیں، دھیان سیکھیں، اللہ کی ذات عالی سے لینا سیکھیں، دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ صبر کو ہم نے بات سمجھا نہیں، جب تک صبر کو عبادت نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم چل نہیں سکتے۔ صبر کو عبادت نہیں سمجھا، اور صبر
سارے اخلاق کا مجموعہ صبر ہے. حلم فرمایا کہ 360 شاخیں ہیں اخلاق کی، اور وہ 360 شاخیں اللہ جل شانہ نے حضرت صدیق اکبر کے اندر مکمل کر دی. 360 شاخیں. اور وہ حلم جو ہے، جو نعمت ہے، اخلاق کا نچوڑ ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ پاک نے اعلیٰ درجے کا عطا فرما دیا. جب یہ سیکھے گا اس چیز کو سیکھے گا اللہ والو، پھر اس کو اللہ پاک جل شانہ ایک نعمت عطا فرمائیں گے، اور وہ نعمت یہ ہوگی کہ اللہ پاک اس کو اپنا دھیان بھی عطا فرمائیں گے. اللہ پاک اس کو وہ خزانے عطا فرمائیں گے جو اس کی نسلوں کبھی ختم نہیں ہوں گے، اگر اس نے توکل سیکھ لیا، اور اس نے اللہ کا دھیان سیکھ لیا، اس نے صبر سیکھ لیا. اور میں جس کو فاقہ آ جائے اور وہ 3 دن اپنے فاقے کا کسی سے تذکرہ نہ کرے، جس کو فاقہ آ جائے اور وہ 3 دن اپنے فاقے کا، فاقہ آخری انتہا ہوتا ہے فاقہ کہتے اسے ہیں کہ اب گھر میں کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کو بیچ کے میں کھانا اپنا پورا کر سکوں، پیٹ بھر سکوں اپنے اور بچوں کا، اس کو فاقہ کہتے ہیں. آج کا ہمارا فاقہ کہنے والے کہ گھر کے اسباب کو اگر بیچا جائے تو 3 سال بغیر کھائے کمائے وہ بیٹھ کے کھا سکتا ہے، کتنا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں غریب ہوں. میں جس کو فاقہ آ جائے اور وہ اپنے فاقے کا کسی سے شکوہ نہ کرے، تذکرہ نہ کرے، چھپائے، اور پھر اللہ سے فریادیں کرتا رہے، اللہ کے سامنے بیان کرے، اللہ پاک 1 سال کی حلال روزی کا اس کے لیے غیب سے انتظام کر دیتے. 1 سال کی حلال روزی کا غیب سے اس کے لیے انتظام کر دیتے. اگر اس کے اندر اللہ کی ذات عالی کا دھیان ہوگا اور اللہ پاک کی محبت ہوگی اور اللہ کا تعلق نصیب اس کو ہو جائے گا اللہ والوں، تو پھر جو ہے نا، پھر یہ کام کر کے کام سے اجرت نہیں لے گا، اللہ سے لے گا. کہے گا یہ کام مجھے نہیں پالتا، کام تو میں اسباب کے درجے میں ضرور کروں گا، یہ کام ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کام کے پیچھے جو مدد ہے وہ اللہ کی ہے، اور وہ اللہ کی ایسے ہے کہ میرا اللہ غیب کے خزانے سے مجھے پالے گا، اور اللہ غیب کے خزانے سے میری ضرورت پوری فرمائے گا، اور اللہ غیب کے خزانے سے میری مشکل حل فرمائے گا. وہ بندہ جا رہا تھا نا غصے کی حالت میں جا رہا تھا. راستے میں درویش نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میرے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، میرا مالک میری تنخواہ اتنی تھوڑی دیتا ہے اور خدمت زیادہ لیتا ہے، میری ضرورتیں پوری ہوتی اور میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ میرا مالک جو ہے، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ظالم ہے. تو آج میں اس سے فیصلہ کن جا کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یا تو مجھے تنخواہ سے بڑھا دے یا پھر آج کے بعد میری ملازمت نوکری ختم. تو ان درویشوں نے کہا کہ کوئی میری مانے گا؟ حکم فرمائے. اس نے کہا مالک سے کہے کہ مجھے اتنے ماہ کی تنخواہ نہ دے، وہ اتنے ماہ تو فاقوں میں گزار، غربت میں گزار، تنگ دستی میں گزار، مشکل میں گزار، پریشانی میں گزار، جیسے گزار بس گزارا کر، اور مالک سے کہے اتنے ماہ کی تنخواہ مجھے نہ دے. اب ان درویشوں کی بات میں ایسا وزن تھا، ایسی طاقت تھی کہ اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈال دی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں اس کی بات مانوں گا. وہ جو اس کا پہلا جذبہ تھا وہ ختم. اب دوسری بات اس کے دل میں آ گئی، اور یہ اپنے مالک کے پاس گیا اور مالک سے جا کے کہنے لگا جی میں آپ سے جو ہے وہ تنخواہ نہیں لوں گا، اتنے مہینے کی تنخواہ مجھے نہ دے. مالک حیران بھی، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی مجھے اتنے مہینے کی تنخواہ نہ دے.
نہ دیا. اب ظاہر ہے جس کا اس میں گزارا نہیں ہوتا تھا تو اس کا اس میں کیسے گزارا ہوگا؟ اتنے مہینے گزار لیے، تنخواہ لی، وہی تنخواہ لی جو پہلے لیتا تھا، تھوڑی سی وہی لی، تھوڑی سی جو پہلے لیتا تھا. جب وہی لی تو اس کے اندر اس کا گزارا ہو گیا اور پیسے بچنا شروع ہو گئے. ہمارے ساتھ ٹیچر ہوتے تھے، وہ عبدالوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پرائمری ٹیچر تھے، اردو ٹیچر تھے نا، عربی ٹیچر ہوتے. ایک دفعہ گئے نا ہائی اسکول کے اندر، موسم ایسے بدلا ہوا تھا تھوڑا سا، ایسے بارش وغیرہ آئی، اساتذہ نے کہا، طلبا نے کہا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے چھٹی کر دی. اب وہ بیٹھے ہوئے سارے چلے گئے. تو چپراسی نے کہا کہ جناب وہ میں نے تو کرسی اندر رکھنی ہے. اچھا مجھے خیال نہیں رہا. خود نیچے بیٹھ گئے کاج پہ. چپراسی نے جی آپ نہیں جائیں گے؟ اس نے ہیڈ ماسٹر مجاز ہی نہیں ہے چھٹی دینے کا، ہیڈ ماسٹر تو مجاز نہیں ہے چھٹی کا، وہ چھٹی دے ہی نہیں سکتا. اب اگر میں نے چھٹی کی تو اتنے وقت کے اندر جو ہے جو تنخواہ میں نے لے رہا ہوں وہ تو میں پڑھائے بغیر گزاروں گا، وہ میری تنخواہ حرام ہو جائے گی، تنخواہ مشکوک ہو جائے گی اور اس سے میرے مسائل تو حل نہیں ہوں گے. مشکوک مال سے میری مشکلیں بڑھیں گی، مشکوک مال سے مشکلیں بڑھیں گی. خود دیکھا کہ ان کے پاس کوئی بندہ آ گیا مجبوراً، کلاس میں پڑھا رہے تو وقت دیکھ لیا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، اتنا وقت لکھتے گئے. مہینے کے بعد اس وقت کی تنخواہ کاٹ کے نا وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرا دیتے تھے کیونکہ وہ وقت میں نے پڑھایا نہیں تھا. حاجی الیاس صاحب ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، وابڈا کے 80 ریٹائر ہیں، 80 ریٹائر ہیں. میرے پاس بعض اوقات آ جاتے تھے، ایسا بسم اللہ تش، بوڑھے آدمی ہیں، 80 سے اوپر ہیں، بس وہ جو ہے نا تھوڑا سا نا 3000 روپے ادھاری چاہیے. میں حاصل یہ لے لیں، جو پینشن ملے گی نا تو میں دے دوں گا. میں ٹھیک ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. پھر میں میرے پاس تشریف لائے، کہنے لگے وہ فلاں بجلی والا آپ کا واقف ہے؟ ہاں. کہنے لگے اس سے کہیں میرا پنکھے دے دے، گھر میں پنکھے لگانے ہیں تو پیسے نہیں ہے، تو ادھار دے دے تو میں اس کو دے دوں گا. میں کہا صاحب آپ، میں اسے کہہ دیتا ہوں آپ لے جائیں گے. عائشہ کے ساتھ میں نے زندگی کے ریٹائر ہونے سے پہلے کچھ وقت گزارا. وہ کیا گاڑیاں بڑی بڑی تھیں، لینڈ کروزریں، پاپڑا کا بہت بڑا ہوتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ان کے نیچے تھی. اپنے ذاتی کام کے لیے جا رہے ہیں تو چیک کر لیتے تھے میٹر، اتنا پیٹرول، اتنا گاڑی کا خرچہ. اتنی احتیاط تھی ان کی زندگی کے اندر، اتنی احتیاط تھی. اللہ، ابتدائی طور پہ حالات آئے، وہ بڑے بڑے افسران کو حکومت نے نا پلاٹ دیے. اس دور میں مجھ سے فرمانے لگے لاہور سے دور نا کوئی وابڈا ٹاؤن بنایا انہوں نے، اتنے ایک پلاٹ دے دیتا کنال کا، پیسے بھی لے لے. میں بڑھاوا کیوں؟ میں نے کہا عائشہ کہ بڑا دور ہے، اب ایک کنال کا پلاٹ مجھے دے دیا، پیسے یہ بڑے لے لیے. میں تو رکھنا نہیں چاہتا تھا، بیٹے کہنے لگے آئی ابا جی رکھ لیں. اتنا دور ہے. ایک سے بعد ریٹائر ہو گیا عائشہ. میں عائشہ کے گھر ملنے گیا، وہ جو گھر والے پرانے صوفے تھے نا وہ پڑے ہوئے تھے، ایک دری بچھی ہوئی تھی، دروازے بعض تھے بعض نہیں تھے. گھر کی ایک منزل بنا لی. یاد رکھیے گا یہ جو تقوی ہے نا یہ تلتا رہتا ہے، تقوی تلتا رہتا ہے، تقوی تلتا رہتا ہے.
جب اس کا وزن اس کریم کے میعاد کے برابر ہوتا ہے پھر اس تقوی پہ اللہ پاک پھر اس نسلوں کو پالتے ہیں. ایک بیٹی کی ملازمت پی ایس او میں ہو گئی، انجینئر تھا، اور ایک بیٹے کو باہر اللہ پاک نے دے دیا. اب جو رب نے ایسا رنگا، اتنا دیا تو اس دن میں اسی رمضان میں نا حاج صاحب کے ساتھ بیٹھا افطاری کر رہا تھا. میں یہاں سے گیا رمضان میں 27 کے بعد، تو میں حاج صاحب کی خدمت میں گیا. چٹائی پہ بیٹھے تھے، ایسے دری پہ میں کیلے پڑے تھے، سموسے پڑے تھے، پکوڑے پڑے تھے، ایسے ہی پڑے تھے. میں بیٹھا تھا تو میں کہا حاج صاحب کوئی پیسوں کی ضرورت؟ ہنس پڑے. میں نے کہا میں کچھ ضرورت اچھی بات کرنا ہے. فرمانے لگے وہ کریم آزماتا ہے، لیکن بندہ اگر جم جائے تو پھر دیتا بھی بہت ہے. بندہ اگر کیا کر لے دیتا ہی بہت ہے. اتنا کریم نے نوازا. وہ جو وابڈا ٹاؤن کا کنال کا واب ٹاؤن کی ایکسچینج ہے نا، ایکسچینج کے ساتھ عائشہ میں گھر ہے، ایکسچینج کے ساتھ میں 2 دفعہ گیا ہوں. وہ اتنا دور. اب وابڈا ٹاؤن کی پلاٹ کنال کی کیا قیمت ہے خود سوچو. اللہ واللہ. تو وہ بندہ جو ہے نا، اس نے 3-4 مہینے گزارا کیا. واپس اس واقعے کی طرف آ رہا ہوں. اس نے اپنے مالک سے تنخواہ نہ لی درویش کے مشورے پہ. اس کے بعد اللہ پاک نے اس کے رزق میں برکتوں کے خزانے کھول دیے. اب وہ واپس پلٹا ان درویشوں کے پاس، حضرت یہ کیا ہوا؟ تو میں ہوا یہ تیری جو پوری نہیں پڑ رہی تھی نا، تجھے جو مستقل کمیاں محسوس ہو رہی تھی، تیرا رزق جو برکت سے دور ہو گیا تھا، اصل بنیاد یہ بنی تھی، اصل بات یہ ہوئی تھی کہ تو جتنی خدمت کے لیے اجرت لیتا تھا نا وہ پوری نہیں کرتا تھا. تیری خدمت میں خلل تھا، تیری نیت میں خلل تھا، کمی تھی. اب وہ تنخواہ تو نے نہیں لی، اب وہ درجیں ساری پوری ہو گئی. سمجھ گئے؟ وہ کمیاں پوری ہو گئی. وہ تیرا معاملہ جو ہے برابر ہو گیا. اب جب برابر ہوا، اب اس تنخواہ کے اندر اللہ نے برکت عطا فرمائی. میں ایک بات بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری نظر ہمیشہ کثرت پہ اٹھتی ہے، برکت پہ نہیں اٹھتی. ہماری نظر ہمیشہ کثرت پہ اٹھتی ہے، برکت پہ اٹھتی نہیں. تیری تنخواہ کتنی ہے؟ اتنی ہے. تیری دکان کی آمدنی کتنی ہے؟ اتنی ہے. تیری فیکٹری کی آمدنی یا تیری پر ایکڑ کتنی گندم، کپاس، گنا یا چاول اتر رہے ہیں. ہم کثرت پہ نظر کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کی زندگی کا ایک پہلو جو روشن تھا، وہ ہمیشہ برکت پہ نظر کرتے تھے. کثرت ختم ہو جاتی ہے، برکت کبھی ختم نہیں. اور برکت ہمیشہ اللہ پاک نے اپنے اوامر میں اور حلال کی راہوں میں رکھی ہے. برکت جو ہمیشہ اللہ پاک نے جو رکھی ہے نا، وہ حلال کے راستوں میں رکھی ہے، مشکوک راستوں میں رکھی نہیں ہے. پکی بات. میں کہتا ہوں توکل سیکھنے کام بن جائے گا. اللہ کی ذات عالی کا متوکلین میں سے ہو جائے، کام بن جائے. زبان سے بندوں کا شکوہ ختم ہو جائے گا. بندوں کا شکوہ ختم ہو جائے گا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ حج سے آئے ہیں، جو آج کل میڈیا جو ہے سارا
یہ جو آج کل میڈیا سارا جو ہے کہہ رہا ہے کہ حج والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ کیا ہے؟ وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے اعمال کی مقافات پہ اللہ پاک کچھ چیزیں مسلط کر دیتے ہیں، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسرا، پہلے جو لوگ ہوتے تھے پتہ ہے حج کرنے کیسے جاتے تھے؟ پیدل جاتے تھے، یہاں کی مصیبتیں برداشت کرتے، راستے میں کرتے 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 کرتے، پھر وہاں کی مشکلات ان کے لیے کچھ نہیں ہوتی تھی۔ آپ رفتہ سمجھے؟ راستے کی قدم قدم پہ بلائیں ہوتی تھی، مصیبتیں ہوتی تھی، کوئی گھوڑے پہ، کوئی خچر پہ، کوئی گدھے پہ، کوئی اونٹ پہ، یا جو پہلے بحری جہاز والے بھی ہوتے تھے نا، بحری جہاز میں جاتے ہی الٹیاں شروع ہو جاتی تھی، ایسا چکر آتا تھا نا بحری جہاز والوں کو، الٹیاں شروع ہوتی تھی۔ پہلی سوغات جو ملتی تھی بحری جہاز والوں کو، لوگ یہاں سے پکیاں بنوا کے لے جاتے تھے، الٹی روکنے کی دوائی بنوا کے پہلے لے جاتے تھے۔ اور بحری جہاز میں اکثر بندوں میں سے 3 4 5 6 بندے مر جاتے تھے۔ دفن کا انتظام یہ ہوتا تھا، تختے پہ رکھ کے میت کو سمندر میں چھوڑ دیا جاتا تھا، بس یہ دفن ہوتا تھا۔ یہ جو رحیق المختوم ہے نا سیرت، اس کا مصنف کیسے ہوا؟ منصور پوری تھے نا، مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایسے ہوا، ان کی میت کو انہوں نے سمندر میں رکھ چھوڑ دیا، بحری جہاز میں ان کی وفات ہو گئی۔ مصائب اور مصیبتوں پہ توکل اگر نہ سیکھا تو پھر میرے دوستو، عبادت کے اوپر جو قربانی آئے گی، اور اللہ عبادت حج کے نام پہ جو قربانی چاہتا ہے، ہم چلے عرفات سے پیدل، عرفات سے نا پیدل چلے، 1 گھنٹہ ہمیں گھڑی کا لگ گیا عرفات کو گزرتے گزرتے گزرتے، رش میں سے یوں نکلتے 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 نکلتے، اب لکھا ہوا تھا نہایا، بدایا اور نہایا، اینڈ آف عرفات۔ چلو جی عرفات ختم ہو گیا، 1 گھنٹہ۔ اب ہمارے ساتھ 2 دوست اور بھی تھے، اب آگے چلتے گئے چلتے وہ دوست جو ہے نا ختم ہو گئے۔ اب انہوں نے نا اوکھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے آگے والے سے کہا، میں نے کہا چپ کر کے چلتے جانا، یہ مزدلفہ کی رات بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اور بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ بھائی حج نام تو مشقت کا ہے، جب توکل سیکھا نہیں، اللہ کی ذات عالی کا دھیان سیکھا نہیں، پھر اس پہ کیا ہوتا ہے، پھر میں شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اب تو ایسا کر، تنخواہ نہ لے، جب تم تنخواہ نہیں لے گا نا تو پھر تو ایسا ہے کہ تو برکت کو لے لے گا، جب برکت تیرے پاس آئے گی تیرا کام بن جائے گا۔ اب مجھے آپ بتائیں، آپ برکت کے ساتھی ہیں یا کثرت کے ساتھی ہیں؟ تو اگر برکت کے ساتھی ہیں تو برکت والے اعمال اختیار کرنے چاہیے۔ ہماری اندر کے شکوے جو ہیں وہ اٹھتے ہیں آہستہ آہستہ، چپ کے اندر کے دل کے شکوے اٹھتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی، یہ شکوے اٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے لینا سیکھا نہیں، اللہ سے مانگنا سیکھا نہیں، اللہ کو سنانا سیکھا نہیں، اللہ کے سامنے فریاد کرنا سیکھا نہیں، یہ شکوے اٹھتے ہیں۔ ایک بات بولوں، جس وقت ناگواری آئے، میری بات یاد رکھیے گا، زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، اپنے بڑوں سے سنا، آزمایا، جس وقت ناگواری آئے، جس وقت پریشانی آئے، وہ وقت اللہ کی ذات کا قرب پانے کا ہے، وہ وقت دعا کا ہے، وہ وقت اللہ کے ساتھ ملنے کا ہے، وہ اللہ کی محبت کو پانے کا ہے، وہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اسی وقت اس وقت دعا میں لگ جائیں، اللہ کی ذات پہ نظر ہماری اٹھ جائے، اللہ کی ذات عالی کی طرف ہماری توجہ اٹھ جائے، وہ خاص وقت ہوتا ہے۔
وہ خاص وقت ہوتا ہے، خاص وقت ہوتا ہے. وہ وقت ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، وہ وقت ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، بہت زیادہ ضائع کر بیٹھتے ہیں. جو اپنے شکوے اپنے رب کو سنائے گا، جو اپنی تکلیفیں اپنے رب کو سنائے گا، جو اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنائے گا اور نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ سے منوائے گا اور دیانت کو اختیار کر کے اللہ کی برکت اور مدد کو لے گا، امانت کو اختیار کر کے اللہ کی مدد اور برکت کو لے گا، سچائی کو اختیار کر کے اللہ کی مدد اور برکت کو لے گا، تقوی کو اختیار کر کے گناہوں سے بچ کے اللہ کی مدد اور برکت کو لے گا، اس شخص کی ضرورتیں کبھی آ نہیں سکتی، آئیں گے تو ختم ہو نہیں، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی اور جو اللہ دے گا وہ کبھی ختم ہو نہیں سکتی. جو اللہ دے گا، کہنے لگا تو دوسرے کی جیب جو مال دوسرے کی جیب سے لے گا وہ ختم تو ہو سکتا ہے، جو اللہ کی جیب اللہ کے خزانے سے لے گا کبھی ختم نہیں ہوگا. جس کو یہ سمجھ آ گئی نا ایک دفعہ، بس یہ ایک دفعہ اپنے دل کو ایک دفعہ سمجھا لے گی، دل کی کھڑکی جو ہے نا وہ گھما کے اس کے اندر یہ ڈال دے، جس کو یہ سمجھ آ گئی نا اس کا کام بن گئی، اس کی مشکل ٹل گئی، اس کی پریشانی دور ہو گئی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. جس کو یہ سمجھ آ گئی، جس کو یہ سمجھ آ گئی، آتی بڑی مشکل سے، آتی بڑی مشکل. کیوں؟ بندہ دیکھتا ہے کہ سارے جہان کا کام جو ہے وہ تو مال سے ہو رہا، مال سے ہو رہا. چلو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار تھے. یہ جو غنیت الطالبین ہے نا کتاب آپ کی، یہ آپ کے درس ہیں، بیانات ہیں سارے، وہ مجالس ہیں آپ کی، وہ ساری جمع کی ہوئی ہیں، آپ کی مجالس ہیں. تو کتابوں میں آپ کی ذات سے متعلق بہت سے واقعات ملتے ہیں. حضرت کو اللہ نے مال دولت نعمتیں چیزیں بہت زیادہ عطا کی تھی، بہت وافر مقدار میں عطا کی تھی. بڑے مالدار تھے اور بڑے سرمایہ دار جسے لفظ کہوں میں وہ تھے، اور اللہ نے وہ نعمتیں بہت عطا کی تھی. حضرت کا مزاج تھا اپنے ساتھ چلنے والے جو تھے ان کی ذہن سازی، ان کی ایمان سازی، ان کی اعمال سازی اور ان کا اللہ سے توکل اور تعلق، اس پہ جو ہے نا، اس پہ وہ جو ہے اپنے ملنے والوں کو متوجہ کرتے رہتے تھے جو ساتھ رہنے والے ہوتے تھے. جیسے میں نے ایک دفعہ ایک پہلے واقعہ بھی سنایا حضرت کا کہ حضرت جو ہے ایک دفعہ آپ نے کسی ملازم پہ سختی کر رہے تھے، اس سے پوچھ کر رہے تھے. تو ایک بندے نے کہا حضرت سخاوت کی انتہا تو یہ ہے کہ خزانے لوٹا دیتے ہیں اور پوچھ اتنی زیادہ. آپ تو بہت رحم دل ہیں، سخی ہیں، اور سخی جو ہے وہ تو اس کا مزاج اور ہوتا ہے. تو شیخ نے جو جواب دیا بڑا عجیب جواب دیا، اور میں بھائی میرے دل میں اس بندے کی خیر خواہی ہے، میں چاہتا ہوں اگر اس نے اس طرح خیانت یہ کرتا رہا تو اس طرح خیانت کرتے ہوئے اس کا رزق مشکوک ہوگا، اس کا رزق جب مشکوک ہوگا تو اس کی رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، یا رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، اس کے فاقے غربت تنگدستی آئے گی، اس کی نسلیں نہیں پلیں گی. میں تو اس کا بھلا کر رہا ہوں. میری اس پوچھ کے اندر اس بندے کی خیر خواہی مطلوب ہے، اس بندے کی خیر خواہی مطلوب ہے، میری اس پوچھ کے اندر اس بندے کی خیر خواہی مطلوب ہے. ایسی ایک دفعہ حضرت کی نشست ہو رہی تھی. حضرت کے کام کرنے والے جو تھے وہ مال بہت زیادہ تھے، خدمت کرنے والے بہت زیادہ تھے، حضرت کے ملازمین بہت زیادہ تھے. لیکن حضرت جو ہے ہر ہفتے ان کو لے کے نا آخرت، دیانت، امانت، سچائی، ایمان، اخلاق،
اور مسلمان سچا تاجر ہوتا ہے، امانت دار تاجر ہوتے ہیں، دیانتدار تاجر ہوتا ہے، اس پہ بات کرتے تھے۔ ایک آج جیسے میں توکل میں متوکلین کی بات کر رہا ہوں، اس طرح ایک دفعہ اللہ سے ہونے، اللہ سے پلنے، اللہ کی ذات کی طرف نظر اٹھنے، اس موضوع پہ حضرت بات فرما رہے تھے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، انہی میں سے بندہ کھڑا ہو گیا۔ جب بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں مال سے، دولت سے، چیزوں سے جو ہے وہ یہ سب کچھ نہیں ہے، پھر آپ کے پاس کیوں ہے؟ ہمیں تو آپ برکت سکھا رہے ہیں تو خود کثرت کو پا رہے ہیں، آپ کے پاس تو کثرت ہے، ہمیں کہتے ہیں برکت۔ تو بڑا اچھی جواب دیا۔ اس بندے سے کہنے لگے میں تیرے سوال سے خوش ہوا ہوں۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے اللہ سے برکت مانگی ہے، یہ جو اللہ نے کثرت آپ کو نظر آ رہی ہے اصل میں برکت ہے۔ تمہیں کثرت نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں برکت ہے۔ میں نے تو اللہ سے برکت مانگی ہے، میں نے مال دولت چیزیں مانگی نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے عطا کر دی ہیں۔ پھر فرمایا جو مال اور دولت کے پیچھے لگے گا اللہ اس کا غلام بنا دے گا، جو اللہ کی محبت کی غلامی پہ لگے گا اللہ ان چیزوں کو اس کا غلام بنا دے گا۔ تو بس فرمانے لگے بھائی اللہ نے اس دولت کو، اس دنیا کو، اس مال کو میرا غلام بنا دیا ہے، میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ بس فرق اتنا ہے۔ اور یہ کس وقت بنایا ہے؟ جب میں خالص سچا اللہ کا غلام بن گیا ہوں۔ اور جو اللہ کا غلام ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی نظر برکت پہ جاتی ہے، اس پہ تکلیف آتی ہے تو شکوہ رب کو سناتا ہے، بندوں کو الزام نہیں دیتا، چاہے وہ دل کی آواز سے بیان کرے یا زبان کی آواز سے بیان کرے، چاہے وہ دل کے ہونٹوں سے بیان کرے یا وہ چہرے کے ہونٹوں سے بیان کرے، وہ شکوہ پہ اللہ کو سناتا ہے اور اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور پھر اس کی نظر لوگوں سے شکایتی انداز کی نہیں اٹھتی، بلکہ اس کی نظر پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میں کون سا عمل مجھ سے چھوٹا ہے کہ تیری مدد اور برکت مجھ سے ہٹ گئی ہے۔ صحابہ کے پاس اتنی بڑی فوج تھی، شکست ہو گئی، تو کہا کیوں شکست ہوئی؟ کہا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہم سے چھوٹی ہے، سارے صحابہ مسواک کرنے بیٹھے ہیں، اللہ نے کفار پہ روب ڈال دیا ہے کملی والی کی ایک ادا کی برکت سے، اور وہ کہنے لگے کہ آج یہ دانت تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے کچا چبا جائیں گے۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں اتنا روب ڈالا کہ بغیر جنگ لڑے اللہ نے سنت کی برکت سے فتح عطا کر دی۔ جب حال آتے تھے ان کی نظر اپنی ذات پہ جاتی تھی، ان کا شکوہ اپنے اندر جاتا تھا، میرے اندر کون سی کمی ہے، میرے اندر کون سی کوتاہی ہے، میرے اندر کون سی پریشانی ایسی ہے کہ کون سی زندگی کا معاملہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، نیت میری خراب ہے، عمل میرا خراب ہے، میرے اندر خیانت ہے، میرے اندر سچائی نہیں ہے، میرے اندر کون سا عیب ہے، کون سا گناہ ہے، کون سی پریشانی میں نے اپنے اندر ڈالی ہے جس کی وجہ سے حالات میرے ناموافق ہو رہے ہیں۔ یہ تو مومن کی سوچ ہے، یہ مومنانہ سوچ ہے۔ اور جو تاجرانہ سوچ ہے وہ تاجرانہ یہ سوچ یہ ہے کہ یہ ذریعہ بن رہا ہے میرے نقصان کا، میرے گھاٹے کا، اور یہ جو ہے وہ ہے جس نے میرا حق کھا لیا۔ یہ تاجرانہ سوچ ہے، مومنانہ سوچ نہیں۔ اور تاجرانہ سوچ سے پوری دنیا میں خون ریزی ہوگی، اور پوری دنیا میں قتل و غارت ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر فساد کھڑا ہوگا۔ جب مومنانہ سوچ ہوگی پوری دنیا کے اندر جو ہے اتفاق، اتحاد اور سکون اور برکت کی ہوائیں چل جائیں گی مومنانہ سوچ پہ۔ میں اس دن گیا ایک بندے کے اندر، میں تو بات کرتے بھول گیا، بڑی پرانی بات میں نے کہی تھی اسے، اس نے مجھے یاد دہانی کرائی، پرسوں کی بات ہے غالباً۔ مجھ سے کہنے لگا آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ایک تاجرانہ اخلاق ہوتے ہیں، ایک ایماندارانہ اخلاق ہوتے ہیں، مومنانہ اخلاق ہوتے ہیں۔
تو میرے پاس میں نے کوشش کی ہے جی کہ میں تاجرانہ میرے اخلاق نہ ہوں، میرے اخلاق مومنانہ ہوں، کہ میں اپنے ہنس کے لیے خوش ہو کے مسکرا کے اپنی جنس بیچ رہا، اور میرے اندر جذبہ یہ ہے کہ میری مسکراہٹ، میرا ہنسنا اس کے اندر جیب سے پیسہ نکلوا لے، بس میرا جذبہ صرف یہاں تک ہے، میری مسکراہٹ کا سلسلہ یہاں تک ہے۔ یہ تاجرانہ اخلاق ہے۔ بلکہ میرے دل میں اللہ کی رضا ہو، میرے دل میں اللہ کی ذات عالی کی چاہت ہو، اور میرے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور میرے دل میں یہ ہو کہ اس مسلمان کی ضرورت پوری ہو جائے، جو مناسب اجرت ہے وہ میں لوں گا، لیکن اصل میرے دل میں یہ ہو کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ آج صبح کی بات ہے، میں نے حدیث کی کتاب پڑھی تو اپنے دوستوں کو واقعہ سنایا، آج صبح آپ کو بھی سناؤں۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا اگر انسان کی اندر ایمانت، دیانت اور سچائی آ جائے تو پھر اللہ پاک جل شانہ اس کے لیے برکتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں، ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وقت گزاری کی کوشش کرتا ہے، وقت گزاری کی۔ انہیں میں نے ایک شخص کا نام بتایا، وہ ایک مصری صاحب تھے، بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، صاف ستھرا سائیکل ہوتا تھا، 5 وقت نماز ہی پڑھتے تھے، ان کا نام تھا پیرا دیتا۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ میں نے سارا دن میں اتنے اینٹیں لگانی ہیں، کبھی شاول اٹھاتے تھے، کبھی دھاگا اٹھاتے تھے، کبھی پھٹی اٹھاتے تھے، کبھی یہ کرتے تھے، ناپ تول کرتے 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 ہر بندہ کہتا تھا کہ مصروف کھڑا ہے، بندہ کام کر رہا ہے، لیکن انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ سارا دن میں اتنی اینٹیں لگانی ہیں۔ آخر کار استاد پیرا دتا مشہور ہو کے استاد پیرا پٹیا۔ میں نے اس کو دیکھا، یعنی اب اس کو کوئی اگر کہتا نا استاد پیرا دتا، کوئی نہیں جانتا تھا، ایک دم اگر استاد پیرا پٹا، پھر اچھا 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 ہاں، یعنی اتنا مشہور ہو گیا کہ پیرا دتا جو ہے کوئی نہیں جانتا تھا، کیوں؟ اور اس کو پیرا پٹا لوگوں نے مشہور اتنا ہو گیا، پھر اس کا سلا میں نے دیکھا، عجیب دیکھا، اس کے بیٹے میرے پاس آتے تھے، اب یقین جانیے ایک بیٹے نے ایک دفعہ حسرت سے کہا کہ میرا باپ ہمارے لیے کانٹے بو گیا ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے ہمارے گھر کے اندر افراد، پریشانی، مشکلات، مسائل، الجھنے ہیں۔ میں نے کہا باپ کیا کانٹے، اس کا اس کے کیا تعلق؟ کہنے لگے اس کا تعلق ہی نہیں ہے کہ میرا باپ جو ہے اس کے اندر اس کا من خراب تھا، نیت خراب تھی، من میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا نیت خراب تھی۔ کہنے لگے وہ روٹی لے آتا تھا، دہاڑی لے آتا تھا، لیکن ہم پریشان ہیں۔ پھر کہتے ہیں میرا باپ مر گیا ہے، چلو وہ تو اس تک تھا، کہنے لگے میرا من کہتا ہے کہ بڑوں کے مقافات نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ تو میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اب پیرا پٹیا بننا ہے یا پیرا دتا بننا ہے، اب خود فیصلہ کرو۔ اور یہ دوستوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جب تک میرے دوستوں دیانت اختیار نہیں کریں گے، برکت کو تلاش نہیں کریں گے، اور برکت ہے توکل کے اندر، برکت ہے اعمال کے اندر، برکت ہے اس کریم کی محبت کے اندر، اور برکت ہے اس کی ذات عالی کے دھیان کے اندر، اور برکت ہے اس چیز کے اندر کہ اب اس میں میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، اب میں کیا کروں، اب اس مشکل میں آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اس میں میری نظر کس طرف اٹھے اور مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ پھر یہ مخلوق کو شکوا نہیں کرے گا، میری اللہ سے تعلق جوڑے گا، کہے گا میری کوتاہی کہیں ہے۔ آج تک بس والے کو آپ نے دیکھا گالیاں دے رہا ہو، بس کا ٹائر کھلا وہاں پڑا اور گالیاں دے رہا ہو، کس چیز کو گالیاں دے رہا ہے؟ کانٹے کو گالیاں دے رہا ہے، کیل کو، کہ سڑک پہ کانٹا پڑا تھا، سڑک پہ کیل پڑا تھا اور میری بس کو لگا ہے اور میری بس پنکچر ہو گئی ہے اور ساری بس کھڑی ہوئی ہے اور سواریاں ساتھ کھڑی ہوئی ہیں باہر نکل کے۔ کسی بس والے کو آپ نے دیکھا کیل کو، کانٹے کو گالیاں دے رہا ہے؟ بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے
کہ میری کوتاہی ہے, میری دیکھنے میں کمی ہے, یا میرا ٹائر کمزور ہے, یا میری ٹیوب کمزور ہے, کہیں کوتاہی ہے, اپنی کوتاہی کو دیکھ رہے ہیں. یہ بات تو بس والے کو بھی سمجھ آ گئی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آئی. جب اپنے اوپر نظر جاتی ہے پھر فتنے ختم ہو جاتے ہیں, پھر امت میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, پھر فرقہ بازی ختم ہو جاتی ہے, پھر یہ سارے کے سارے جو اٹھنے والے غلط نعرے ہیں یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. جو اپنے قصور اپنا نظر آیا, اس کو کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم, اسے کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اسے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی آتے ہیں, انی کہتے ہیں کسے, میں انی کنت من الظالمین. یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی, انی بھی آ رہا ہے, ظلمت نفسی بھی آ رہا ہے. یہ جس کو سمجھ آ گئی نا میری یہ آج کی بات, اللہ مجھے بھی سمجھا دے, آپ کو بھی سمجھا دے. جس کو سمجھ آ گئی یقین جانیے اس کا کام بن گیا, اس کی مشکل حل ہو گئی, اس کی پریشانی دور ہو گئی, اس کی زندگی میں خیریں, برکتیں, رحمتیں, عافیتیں ٹوٹ پڑی. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ بات سمجھ آ گئی جس کو کہ اس نے اپنی زندگی کے ہر نظام کے اندر توکل سیکھا, دیانت سیکھی, سچائی سیکھی, امانت سیکھی, اور اللہ کا خوف سیکھا, اور اللہ کا تعلق سیکھا, اور اس نے کہا کہ یہ میری مزدوری دہاڑی ہے, میں نے پیرا پٹیا نہیں بننا, میں نے اس کو کرنا ہے. چاہے آپ ملازمت کرتے ہیں, اور چاہے آپ زراعت کرتے ہیں, چاہے آپ زندگی کے جس شعبے میں ہیں, اللہ اس شعبے میں کامیاب کر کے دکھائے گا, پکی بات. اللہ اس شعبے میں کامیاب کر کے دکھائے گا. اللہ پاک اس شعبے کے اندر بامراد کر کے دکھائے گا. اللہ پاک اس شعبے کے اندر دنیا بنا کے دکھائے گا, دنیا بنی ہوئی نظر آئے گی, اللہ دکھائے گا. میرا اللہ کسی کی محنت, میرا اللہ کسی کی قربانی, اور میرا اللہ کسی کے جوہد کو ضائع نہیں کرنے والا. ہر قربانی دینے والے کی قربانی کو قبول بھی فرماتے ہیں, اس کی قدردانی بھی فرماتے ہیں. میرا اللہ بڑا قدردان ہے, میرا اللہ بڑا قدردان ہے. اب یہ سودے کرنے ہیں ہر بندے اپنے ساتھ, دوسرے کو دیکھ کے نہیں چلنا. ہر بندے نے اپنے ساتھ سودے کرنے ہیں کہ میں نے کیسے سودا اللہ سے کرنا ہے. ہر بندے نے اپنے ساتھ سودے کرنے ہیں. بس میرا معاملہ اگر ٹھیک ہو گیا تو کام بن گیا. اللہ پالتا ہے اور پال کے دکھاتا ہے. میرا اللہ پالتا ہے اور پال کے دکھاتا ہے, اور ایسے انداز سے پال کے دکھاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے آپ کے سامنے ابھی زندہ ہیں, وہ ایسی ہیں, ریٹائرڈ ہیں, واپڈا کے ایسی, اور نہیں ایسی تھے چیف ریٹائر ہوئے, بھول گیا میں, ایسی تھے ریٹائر چیف ہوئے, واپڈا کے چیف ریٹائر ہوئے, اور مجھ سے 3,000 روپے قرضہ لینے آتے, پنکھے قرضہ لیں. تنگ دستی کا یہ عالم, تنگ دستی ہے نا, 3,000 روپے چیف کے سامنے کیا ہیں, تنگ دستی کا یہ عالم. لیکن انہوں نے اتنے بڑے عہدے کو دیکھا, خود گاڑی نہیں اتنی بڑی اعلیٰ گاڑیاں دیکھی. ان کے پاس پرانی خیبر تھی, خیبر ہے نا پرانی تھی, بس یہ گاڑی تھی. اتنی بڑی گاڑیاں, ان کے دل میں احساس تک نہیں ہوا کہ میں اتنی گاڑیاں چھوڑ کے میں چیف کے عہدے سے ریٹائر ہوا ہوں, اور میں نے جو ہے کچھ ہی نہیں. بس یہ نظر ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا, اس پہ نظر ڈالی, اس پہ نظر ڈالی. میرا فلاں حق کھا گیا, میرا فلاں مال کھا گیا, فلاں نہیں, اس پہ نظر نہیں ڈالی. بھائی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے اچھا کہہ رہا, میں اب کیا کروں. لہٰذا میں اس عمل میں لگ جاؤں, اس دعا میں لگ جاؤں, اس تسبیح میں لگ جاؤں, اس ذکر میں لگ جاؤں. بس یہ اللہ مجھ سے میرا اللہ یہ چاہ رہا.
میں اب یہ کر لوں، میں اب یہ کر لوں، میں اب یہ کر لوں۔ اب جو اللہ کی چاہت پہ اپنی چاہت کو کرے گا قربان، تو وہ کریم ہے، بڑا قدردان ہے، ہاں وہ ہے بڑا کریم قدردان۔ اللہ پاک تھوڑا سا بندے کو آزماتا ہے کہ بندہ ہے پکا ہے یا کچا۔ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرا اللہ مجھے آزما رہے ہیں کہ بلال کچا ہے یا پکا ہے، اور پھر اس آزمائش پہ بلال کو اللہ پاک نے کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ قیامت کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ قطن سے اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ وہ دفن تو دمشق میں ہے، ابھی بھی وہیں ان کی تربت ہے دمشق میں، اٹھیں گے یہاں سے کملی والے کے ساتھی بن کے۔ تو حاجی صاحب کو، ان کو حاجی الیاس صاحب کو اللہ پاک ان کی برکتوں کو، عمر کو برکت عطا فرمائے۔ تو حاجی الیاس صاحب کو جو ہے، جن کی وہ چیف کی میں بات کر رہا، چیف صاحب، ان پہ امتحان تو آیا، امتحان آیا، امتحان آیا، لیکن شکوہ بھی نہیں کیا، استقامت بھی اختیار کی، اور اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ بھی نہیں پھیلایا۔ مجھ سے ایک دفعہ فرمانے لگے، وہ کسی کو کہنے کو دل نہیں کرتا، آپ سے کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، اور میرے خیال میں زندگی میں انہوں نے دو تین دفعہ مجھ سے ادھار لی ہوگی، بس زیادہ نہیں، چند دفعہ، شاید کوئی زیادہ ہوگا۔ پھر جو کریم نے برکتوں کے دروازے کھولے، اللہ، تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، یہ سبق جو ہے نا کانوں تک نہ رہے، بلکہ دل کی تاروں کو جا کے جھنجھوڑے، دل کی تاروں کو جا کے جھنجھوڑے۔ یہ سبق ہمیں رشوت چھڑوا سکتا ہے، یہ سبق ہمیں سود چھڑوا سکتا ہے، یہ سبق ہمیں بانڈ چھڑوا سکتا ہے۔ ہاں، یہ کئی لوگوں نے کہا کہ جو ہمارے گھر کے اندر ہمارے شوہر نے وہ چیزیں ایسی لے کے رکھی ہوئی ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، پرچیاں، نمبر، فونٹس وغیرہ، یہ چیزیں لے کے رکھی ہوئی ہیں۔ اس کو یقین نہیں ہے اصل میں کہ میرا اللہ پال سکتا ہے ان چیزوں کے بغیر، نہیں پال سکتا، یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے پھر اللہ اس کے یقین کے بقدر اس کے ساتھ معاملہ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تیرا یقین ایسے ہے، ایسے لے، تو جو برتن لے کے جائے گا دودھ والا اس کے مطابق ڈالے گا نا، کیا خیال ہے؟ تو جیسا برتن لے کے جائے گا وہ تو اس کے مطابق مراد پائے گا۔ یہ چیزیں، یہ اس کو ہر مشکوک راستے سے، چاہے وہ جس انداز کا ہو، چاہے وہ مشکوک راستہ رشوت کے نام کا ہو، سود کے نام کا ہو، اور وہ مشکوک راستہ جتنا تجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس ذمہ داری میں تو خیانت کر رہا ہے، اس خیانت کے نام پہ ہو، جس نام پہ ہو، وہ اس کو مشکوک راستے سے ہٹا دے گی، وہ چیز ہر خیانت سے ہٹ جائے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ میں تو سچائی، ہاں یہاں تک بھی ہے کہ اس کا مالک اگر خیانت کرے گا اور یہ دیانت کرے گا، اللہ مالک کو نیچا کر دے گا، اللہ اس کو اونچا کر دے گا۔ یہ بھی ہزاروں کہانیاں دیکھی، ہزاروں واقعات دیکھے۔ اللہ پاک عجیب ہے، بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ کراچی کی شارع فیصل میں ادھر بلوچ کالونی ہے، اور بلوچ کالونی کے دو حصے ہیں، ایک عمرا کا علاقہ ہے، یعنی بڑے بڑے کنالوں کے بنگلے ہیں، اور ایک چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جن کے اوپر ٹین کی چھتیں اور بلاکس رکھے ہوئے ہیں کہ ٹین اڑ نہ جائے ہوا سے۔ ایک میرے سامنے مشاہدہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ملازم نے آخرت کو پہچاننے والا تھا، کک تھا، وہ آخرت کو پہچاننے والا تھا، وہ آخرت کو جاننے والا تھا، وہ سچا اور ایمانت دار تھا، وہ اپنے کام کی فرض شناسی احساس کرنے والا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا وہ اپنی امانت سچائی پہ ڈٹا رہا، ہٹا نہیں، ڈٹا رہا،
ڈٹا رہا، حال آئے اس پہ، بچوں پہ حال آئے، لیکن صبر کی تلقین بچوں کو، بیوی کو کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مر گیا اور اس کے بیوی بچے جو ہیں اس بلاک والے کمرے میں چلے گئے اور وہ اس بنگلے میں آ گئے۔ کیا اللہ کے لیے ممکن ناممکن؟ اس لیے میرے دوستو، اللہ والو، اللہ پاک نے یہ زندگی موقع دیا ہے، میں کہتا ہوں آپ سے اپنی نسلوں کو لیے کچھ چھوڑ کے جائیں، نسلوں کو بھوکا نہ چھوڑ کے جائیں اور نسلوں کے لیے کثرت چھوڑ کے نہ جائیں۔ کیا چھوڑ کے جائیں؟ میں تو آپ کی نسلوں کے لیے فائدہ مند باتیں کر رہا ہوں ساری۔ میری ان باتوں کے پیچھے نسلوں کے لیے، عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے، ہاں، اور جب مرے تو بعض روایت میں آتا ہے صرف 20 درہم تھے، 2 درہم، 1.5 درہم، 1.25 درہم، بس اتنا آیا، یعنی کچھ نہیں چھوڑا، لیکن کثرت کو چھوڑا نہیں چھوڑا۔ اور ادھر جو عبد الملک تھا، اس نے ایک بیٹے کے لیے 20 لاکھ درہم تھے۔ ادھر کثرت ہے، ادھر تھوڑی سی برکت ہے، برکت تھوڑی سی، اور برکت تھوڑی سی، چنگاری چھوٹی سی کافی ہوتی ہے سارے جنگل کو آگ لگانے کے لیے؟ نہیں ہوتی، کافی ہوتی ہے۔ اور قدرت نے دکھایا، کیا دکھایا؟ ایک وقت آیا، اور وقت یہ آیا، مشورہ ہوا کہ بڑے ظلم کی راتیں دیکھ لی ہیں، اب تو ایسے گورنر لائے جائیں جو گورنر احساس والے ہوں، ایمان والے ہوں، بیت المال کی امانت والے ہوں، جو وقت دیں اس وقت کی خیانت نہ کریں، اس وقت کو پورا ادا کریں، ایسے ہوں، اور ان کے اندر یہ صفت ہو۔ تو اس نے کہا جی پھر اس کے لیے تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا، معیار پہ وہی پورے اترتے ہیں، اور کوئی سارے بیٹے گورنر بنا دیے، اور بغیر چاہت کے پکڑ کے ان کو کہا نہیں آپ گورنر بنا، پکڑ کے بغیر ان کی چاہت کے سارے بیٹوں کو گورنر بنا دیا۔ اور جو بادشاہ کے بیٹے تھے ان میں سے ایسا ہوا کہ بغداد کی جامع مسجد کے باہر ایک بندہ کھڑا بھیک مانگ رہا تھا کہ لوگوں جانتے ہو میں فلاں شہزادہ ہوں، بادشاہ کا بیٹا ہوں، مجھے بھیک دو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے میں تقوی والوں کو پالتا ہوں، میں صالحین کو پالتا ہوں۔ تو میں تو جو باتیں کر رہا ہوں اس میں تو سراسر خیر خواہی آپ کی نسلوں کے لیے ہے۔ اگر نسلوں کے لیے کثرت چھوڑ کے گئے تو کثرت کے نام پہ لٹتے لاکھوں دیکھے، کثرت کے نام پہ بجھتے ہزاروں دیکھے، لیکن برکت کے نام پہ بڑھتے لاکھوں دیکھے، کبھی بجھتے نہ دیکھا ان کو، برکت کے نام پہ کبھی بجھتا نہ دیکھا، برکت کے نام پہ تو ہمیشہ جلتا دیکھا، چراغ جلتا رہا، برکت والا چراغ کبھی نہیں بجھتا۔ لیکن اس وقت ہوگا جب ہم برکت کے اسباب کو اختیار کریں گے، برکت والے اعمال اختیار کریں گے، اور اس وقت ہوگا جب اپنی ذات کا نفس کا محاسبہ کریں گے۔ ہر بندہ انفرادی طور پہ اپنی ذات پر اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، پوچھے گا اب تک زندگی کے دن رات کیسے گزرے، اب کیسے گزارنے چاہیے۔ تو آپ کی نسلوں کے لیے کچھ چھڑوانا چاہتا ہوں کہ نسلیں شاد و آباد رہیں، نسلیں خوشحال رہیں، اور کچھ جائیں تو نسلیں دعائیں دیں کہ ابا تجھے اللہ جزائے خیر دے، ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے گیا ہے، ہماری تندرستی کے دن نہیں ہوں گے، ہمارے دن اچھے رہیں گے، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر اپنی ذات تک کھانا پینا چاہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ترتیب زندگی جو چل رہی ٹھیک ہے، اور اگر نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا، پھر کچھ بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ تو پھر اپنے لیے یا نسلوں کے لیے؟ میں تو چاہتا ہوں یہ ملک خوشحال ہو جائے،
ہماری نسلیں اس ملک میں پلیں گی، جب ہماری نسلیں خوشحال ہوں گی ملک خوشحال ہوگا، افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو آج چھوٹی کلاس تھی، میں نے پہلے عرض کیا چھوٹی کلاس پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے نا، آج کلاس چھوٹی ہے، لوگوں کو خبر نہیں کہ طارق واپس آیا ہے، تو لہذا آج توجہ بہت زیادہ تھی۔ اللہ کی رحمت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کوئی پانے والا ہو، اللہ پاک جل شانہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اس کو کوئی حاصل کرنے والا ہو تو اس رحمت اور اس برکت اور اس توجہ کو وہ شخص حاصل کرے گا جس کے اندر قدردانی ہوگی، اور اگر دامن جھاڑ کے کھڑا ہو گیا تو فائدہ نہ ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں یہی شخص ہوگا جو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، تو اللہ پاک سے عرض کرے گا اللہ میں دنیا میں تو اندھا تھا ہی نہیں، میں اب اندھا کیوں ہوں؟ تو قرآن کے الفاظ میں ترجمہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں اس کا، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو اس لیے کہ ہماری باتیں سن کے تو اندھا ہو جاتا تھا، جان بوجھ کے اندھا ہو جاتا تھا، پیغام ملتے تھے، باتیں ملتی تھیں، روشنی ملتی تھی، پھر اندھا ہو جاتا تھا، تو اس وقت اندھا ہو جاتا تھا، آپ تجھے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں یہاں بھی بینائی حقیقت والی عطا فرمائے، اللہ پاک قبر میں بھی حقیقت والی بینائی عطا کرے، جب قبر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے تو ہم پہچان لیں، اور اللہ آخرت میں بھی حقیقت والی بینائی سے محروم نہ فرمائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر ایک احساس زندہ ہوگا، اس وقت ہوگا اللہ والے۔ عمر بن عبدالعزیز کو لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ رہے، آپ اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور آخری وقت میں بڑی عجیب بات فرمانے لگے اگر یہ اللہ کے فرمان بردار رہے، پہلے تو یہ فرمایا میں نے ان کو اللہ کی فرمان برداری دی ہے اور اللہ کا تعلق دیا ہے اور حضور کے طریقے دیے ہیں، میں نے اسلام کی نافرمانی نہیں دی، اور میں نے ان کو سخاوت دی ہے، میں نے ان کو اعمال سے اور اللہ کے احکامات سے بغاوت نہیں دی۔ اور پھر فرمایا اگر یہ اللہ کی سرحدوں پہ قائم رہیں گے، جو اللہ نے سرحدیں قائم کی ہیں ان پہ اگر قائم رہے تو انشاءاللہ ان کی اللہ پاک ان کو پال کے دکھائے گا، اور اگر یہ اللہ کی دی ہوئی سرحدوں کو انہوں نے توڑ دیا تو پھر یہ اس کے سپرد ہیں، اپنے آپ کے سپرد ہیں، میں ان سے بری ہوں، میں نے تو ان کو سکھا دیا، قیامت میں ان کا جواب دے نہیں۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے ان کی نسلوں کو پال کے دکھایا، اللہ ان کی نسلوں کو پالا اللہ نے، اور ایسا پالا کہ ان میں سے ہر بیٹا گورنر بنا، اور ہر بیٹے کا لنگر اتنا چلتا تھا ہزاروں غریب کھاتے تھے، اور وہ بیٹے تھے کہ عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے، جب گھر گئے نا تو بیٹیوں نے دوپٹے سے منہ چھپایا عید کی نماز پڑھ کے، بیٹی کیا ہے کہ ابا جی پیاز کھائے ہیں، کھانے میں تھا کچھ نہیں، منہ سے بو آ رہی ہے، رو پڑے۔ عید سے چند دن پہلے بیوی نے کہا کہ بچوں کے کپڑے کچھ بھی نہیں ہیں، میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، تنخواہ تو ختم ہو گئی، تو کہنے لگے آپ بیت المال سے پیش کی تنخواہ لے لیں۔ میں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے، اب بیوی بچوں کے اصرار پہ بیت المال کے جو نگران تھے ان کو لکھا کہ مجھے پیش کی تنخواہ دیں، اس نے کہا آپ اتنے دنوں کے نہ مرنے کی گارنٹی مجھے دے دیں، میں آپ کو پیش کی تنخواہ دے دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، کچھ تھوڑے سے دل پہ بڑے سارے پتھر رکھنے پڑتے ہیں، پتھر بڑے سارے رکھنے پڑتے ہیں۔
اور اللہ پاک جل شانہ نے جس کو جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو میں نے برکت مانگی تھی، میں نے اللہ سے دولت مال نہیں مانگا، یہ تو اللہ نے اس مال دولت کو میرا لونڈی بنا دیا، غلام بنا دیا، میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ اللہ کسی کو اگر یہ نعمتیں عطا کرے برکت کی شکل میں تو اس پہ شکوہ بھی نہ کرنا اور اس پہ شکایت بھی نہ کرنا اور اس پہ حسد بھی نہ کرنا، بلکہ یہ کرنا کہ خود ان برکت والے اعمال میں لگ جانا۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے کیا کیا کہ انہوں نے بچوں کے کپڑے نہیں بنائے، اور عید کا دن تھا، سارے ملتے تھے، وہ بھی ملتے تھے، ان کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ اور وزیروں کے اور بڑے بڑے ان کے ماتحت تھے جتنے، ان کے بچوں نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، اور ان کے بچے ایسے تھے جیسے کسی یتیم کے بچے ہوتے ہیں، لاوارث کے بچے ہوتے ہیں۔ شاید فقیر کے اس دور کے مفلس کے بچوں نے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، خلیفۃ المسلمین کے بچوں کے کپڑے کچھ نہیں تھے۔ اس پہ صبر کیا، اللہ کی دی ہوئی حدود کو نہ توڑا۔ اس پہ اللہ پاک نے پھر کیا عطا کیا؟ پھر اللہ پاک نے یہ عطا کیا کہ اللہ پاک نے ان کی نسلوں کے لیے مال دولت تخت جو ہیں ان کے پاؤں کے نیچے دے دیے، ان کی نسلوں کے لیے۔ ان کا ہر بچہ جو ہے وہ اللہ نے اس کو اتنا دیا کہ وہ لاکھوں کو دینے والا بن گیا، لاکھوں کو دینے والا بن گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، زندگی کے جتنے دن ہیں برکت والی راہیں تلاش کریں، برکت والے راستے تلاش کریں، برکت والے اعمال تلاش کریں، اور اپنی نسلوں کو مالا مال کر دیں، اپنے ملک کو خوشحال کر دیں، اور اپنے عالم کو پرسکون کر دیں۔ آپ ذریعہ بن جائیں سارے کے سارے، پہلا قطرہ بن جائیں، بارش کا پہلا قطرہ بن جائے، ہم سارے بن جائیں، بارش کا قطرہ ہم سارے بن جائیں، بنیں گے؟ بارش کا قطرہ ہم سارے بن جائیں، بس ہم میں سے ہر فرد بارش کا قطرہ بن جائے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا مجھے اکیلے سے کیا ہوگا، بھئی فرد ہی ہمیشہ بڑھتے ہیں تو افراد بن جاتے ہیں، اور افراد بڑھتے ہیں تو معاشرہ بن جاتا ہے، اور معاشرہ بنتا ہے اقوام بن جاتے ہیں، قومیں بن جاتی ہیں، عالم بن جاتے ہیں۔ آپ اپنے عمل میں تنہا نہیں ہیں، اچھا اگر تنہا رہ بھی گئے اس فتنے کے دور کے اندر تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ نے تو اپنے اللہ کو اپنی سچائی دکھا دی نا، تو پھر تو آپ تنہا نہ ہوئے، تو میری باتیں سمجھ آئی ہیں؟ اللہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ آپ کو بھی سمجھا دے، اللہ پاک ہم سب کو سمجھا دے۔ جو باتوں کی قدردانی کرے گا اللہ پاک اس کی قدردانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، ولک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين،
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم. یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کو کامل ایمان عطا فرما، کامل ہدایت عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، کامل ہدایت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا کامل تعلق عطا فرما، تعلق عطا فرما، اپنی ذات عالی کی کامل معرفت عطا فرما. اللہ اپنی محبت کے لیے ہمارے دلوں کو قبول فرما، اپنی محبت کے لیے ہمارے دلوں کو قبول فرما، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما، کالے دلوں کو یا اللہ سفید کروا، اے اللہ بجھے ہوئے دلوں کو نورانی فرما، اے اللہ ان دلوں کو اپنی محبت سے نورانی کر دے، اپنے حبیب کی اتباع سے نورانی کر دے، آخرت کی فکر سے نورانی کر دے. یا اللہ اس کو ظلمت سے نکال دے، ذلت سے نکال دے. یا اللہ تو اس دل کو آبیاری غیب سے فرما اور اس دل کی ایک ایک رگ کے اندر اپنی خاص محبت، اپنا خاص تعلق ہو اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما. الہی اس دل کو مردہ لے کے قبر میں نہ جائیں، اس دل کی زندگی کے لیے کوئی سامان پیدا فرما. اللہ بغیر ذلت و رسوائی کے ہماری یا اللہ غیب کے خزانے سے ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما، ایمان کا فیصلہ فرما، عافیت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بغیر ذلت و رسوائی کے یا اللہ دنیا میں بہتر بنا، آخرت بہتر بنا. اللہ آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ اس امت کے جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی ہدایت والی نعمت سے محروم نہ فرما. اللہ اس امت کے غیر مسلموں کو ذلت و رسوائی سے بچا لے. یا اللہ ان کو کلمے والی زندگی عطا فرما، ان کو کملی والی کی غلامی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، پورے معاشرے پہ، پورے ملک پہ یا اللہ کرم. یا اللہ پورے ملک میں امن عطا فرما، عافیت عطا فرما. یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. یا اللہ تو کرنے پہ آتا ہے تو کر دیتا ہے. یا اللہ اس ملک کے چپے چپے کے اندر خیروں کو متوجہ فرما، اپنی رحمت کو متوجہ فرما، سکون کو متوجہ فرما. جو ہوا یا اللہ وہ دراصل 6 لاکھ انسان تھے جو تقسیم کے وقت صرف کلمے کے نام پہ کٹے تھے. قصور تو ہمارا ہے یا اللہ، اس کلمے کی زندگی سے یا اللہ ہم نے ناتا رابطہ چھوڑ دیا. یا اللہ قصور تو ہمارا ہے، بس تو معاف فرما، اب تو معاف فرما اور پورے کے پورے ملک کے اندر ایمان کی، اعمال کی، محبت کی فضاؤں کو زندہ فرما. اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو بھی ایمان اعمال کی زندگی عطا فرما. یا اللہ اس ملک کے غلاموں کو بھی عطا فرما، محکوموں کو بھی عطا فرما. یا اللہ اس ملک کے جتنے بھی چھوٹے اور بڑے، اس ملک کے ہر شعبے کے جتنے بھی یا اللہ لوگ ہیں ان سب کی آخرت بہتر فرما، کہیں آخرت سے محروم ہو کے اس دنیا سے نہ چلے جائیں. یا اللہ سب کو آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما، سب کو آخرت کا غم عطا فرما، قبر کا غم عطا فرما، موت کا غم عطا فرما. یا اللہ ان سب کی ایمان اعمال بہتر بنا، بہتر بنا، بہتر بنا. یا اللہ جتنے بھی ہم نے دعائیں مانگی ہیں ساری دعائیں قبول فرما. جتنے دوست آئے ہیں نہیں آ سکے ان کی حاضری قبول فرما. یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما. اللہ ان سب کی روزی میں برکت عطا فرما. اللہ ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ آمین کہنے والوں کی آمین قبول فرما. اللہ آمین کہنے والوں کی آمین قبول فرما. اپنی بارگاہ میں اس آمین کو رد نہ فرما.
اس آمین کے بدلے اپنی مدد عطا فرما، اپنی نصرت عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما، رزق کی بندش کو دور فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، ہمارے ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں تیری مدد چاہیے، تو مددگار بن جا یا اللہ۔ ہم بھٹکے ہوئے میں راہ دکھا، پوری امت بھٹکی ہوئی ہے، ان سب کو راہ دکھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہاں آنے والے جتنے حضرات ہیں ان کو ہرا بھرا یہاں سے واپس لوٹا اے اللہ، ان کو خالی نہ لوٹا، ہرا بھرا واپس لوٹا، ان کی دنیا میں بہتر بنا، ان کی آخرت میں بہتر بنا۔ تو کریم اور کارساز ہے میرا مولا، تو قادر ہے ہر چیز پہ، تو ملیک اور مقتدر ہے یا اللہ۔ ہم سے جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے دوست آئے ہیں، اور جہاں جہاں دعاؤں پہ آمین کہنے والے آمین کہہ رہے ہیں یا اللہ، ان سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، غیب سے اپنے نام کی برکت سے ہر خزانے کو متوجہ فرما اے اللہ۔ دل کی دنیا بہتر کر دے، دل کی دنیا بہتر کر دے، دل کی دنیا بہتر کر دے۔ اس بجھے ہوئے اور سیاہ دل کے ساتھ اپنے پاس نہ بلا، اس سے پہلے پہلے دل کی دنیا بہتر فرما، اس سے پہلے پہلے دل کی دنیا بہتر فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو اسی حالت میں چلے گئے تو کیا بنے گا یا اللہ۔ تو کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، اپنی خصوصی عطاؤں کا معاملہ فرما، خصوصی رحمت کا معاملہ فرما، محرومیت سے بچا، عافیت عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا، کہا اور لکھا اے اللہ، تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ حاجی کی دعا 40 دن تک قبول ہوتی ہے، اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ ربیع الاول کے آخر تک قبول ہوتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے نیک حاجیوں کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ کے آیا ہوں اے اللہ، ان حاجیوں کی نسبتیں لے کے آیا ہوں۔ میرے پاس اپنے پاس تو کوئی عمل کا ایسا ذرہ نہیں، لیکن ان نیک لوگوں کی، نیک جگہوں کی نسبتیں لے کے آیا ہوں۔ تو اپنی نسبتوں کا یا اللہ تو خود قدردان ہے، اور نسبتوں کی قدر کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری آہیں قبول فرما۔ ہمیں مانگنا نہ آیا، تجھے صدا جو ہے ہمیشہ دینا آیا، ہمیں بن مانگے عطا فرما، اپنی برکت والے خزانے بن مانگے عطا فرما، اپنی رحمت والے خزانے بن مانگے عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔